अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। खुशामदीद सियासत और नजूम के ऊपर 18 से 20 दिन के अंदर नया साल शुरू हो जाएगा और हर इंसान को नए साल की बहुत ज़्यादा फिक्र होती है कि आने वाला साल उसके मुल्क के लिए उसके लिए बहुत अच्छा हो। क्या आने वाला साल पाकिस्तान के लिए कुछ खुशखबरियां हैं? और हम बात करेंगे पाकिस्तान और थोड़ा इंडिया से रिलेटेड, दोनों मुल्कों से रिलेटेड बात करेंगे कि 2025 कैसा रहेगा इन दोनों ममालिक के लिए। पाकिस्तान में ख़ास तौर पर पिछले 2022 से जो सूरत हाल है उसके ऊपर जो हालात है, क्या वो चेंज होंगे? एक पार्टी के ऊपर बिल्कुल फाशिज्म की तरह ट्रीट किया गया, जैसे इंडिया में मुसलमानों के साथ ट्रीट किया गया, वैसी सूरत हाल पाकिस्तान पीटीआई की जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उसके साथ ऐसा ही माहौल बना और बहुत कुछ जुल्म हुआ यहाँ पर भी। ख़ास तौर पर 26 नवंबर को जो वाक़या हुआ है वो बहुत बड़ा वाक़या है। वो वाक़या इंतहाई तकलीफ़ दे भी है और वो वाक़या बहुत मुश्किल तरीन सूरत हाल भी पैदा कर रहा है। और ये वाक़या क्या जान छोड़ देगा, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। क्या 2025 नए साल में तहरीक इंसाफ वालों के लिए कुछ रिलीफ है या नहीं? ये बात हम इस पे टॉपिक पे भी करेंगे। और क्या खान साहब 2025 में आ जाएंगे? जैसे कि हम सुनते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट से उनकी बातें हो रही हैं कि आप पहले बाहर आ जाएं, फिर उसके बाद बातें करते हैं दूसरी चीज़ों के ऊपर, इलेक्शन के ऊपर भी बात कर लेंगे, अभी इलेक्शन को आप भूल जाएं, इस तरह की बातें जो चल रही हैं। क्या आने वाला साल जो कि बहुत बड़ा साल है? हाँ, पहले मैं आपको ये ज़रूर बता दूं, 12 जोड़ी के ऊपर हमने डिटेल के साथ वीडियो बना दी हैं। वो आप मेरे दूसरे चैनल एसएस के ऊपर जाके देख सकते हैं। कार्ड में उन 12 वीडियो का लिंक्स भी आपको मिल जाएगा। आप वहाँ जाके 12 जोड़िक जो है वैदिक एस्ट्रोलॉजी से क्या साइन बनता उनका और क्या है 12 जोड़ी के 2025 कैसा रहेगा, उसके ऊपर डिटेल के साथ 12 की 12 वीडियो जो है हमने अपलोड कर दी हैं। आप वहाँ पे जाकर देख सकते हैं। अपना तो कम से कम देख सकते हैं, बाकी पाकिस्तान का और दुनिया के क्या हालात है उस पर हम बाद में बात करेंगे। अभी हमारा टॉपिक पाकिस्तान और इंडिया के ऊपर रहेगा। क्या 2025 में पीटीआई जो है, जो उस वक्त बुरी तरह डरी हुई है, जिसको ये भी खौफ लगा हुआ है कि खान साहब को फौजी ट्रायल ना हो जाए, जिनको डराया जा रहा है कि फौजी ट्रायल ना हो जाए, पीटीआई जो है मुश्किल से मुश्किल सूरत हाल, फिर फर्द जुर्म भी आयद हो गई है महल तोशा खाना केस में। अच्छा, ये वाहिद केस हम मज़े की बुनियाद, तोशा खाना में इन्होंने बेचारों ने क्या करप्शन करनी होगी या क्या लेना होगा, जिन्होंने असल लिया है उनके खिलाफ कभी केस हुआ नहीं, लेकिन इन्होंने रास्ता खोल दिया है कि एक और केस जो है बाकी सब पार्टियों के ऊपर बड़े आराम से हो सकता है और उसमें वो बुरी तरह फंसेंगे भी। खासतौर पर नवाज शरीफ साहब तो गाड़ी भी लेके गए, जो तोशा खाना में पॉसिबल ही नहीं है कि गाड़ी आप ले जा सकते हैं। तो वो गाड़ी का भी केस जो है वो खुलेगा, वो चीज़ें सामने आएंगी, तो बड़ा कुछ इंटरेस्टिंग सूरत हाल आगे नज़र आ रही है। क्योंकि 2025 में मेजर इवेंट्स हो रहे हैं, क्योंकि मेजर बड़ी प्लानिटरी कंडीशन हाउस चेंज हो रहा है। सैटर्न जो है 29 मार्च को हाउस चेंज करेगा, फिर मई में 14 मई को जुपिटर हाउस चेंज करेगा, फिर राहु केतु जो है 29 मई को हाउस चेंज करेंगे। यानी काफ़ी बड़ी जो है ये प्लानिटरी कंडीशन है और जो कि चीज़ सूरत हाल है वो चेंज होती हुई प्लानिंग कंडीशन जो है चेंज होगी और वो हमारे यहाँ सूरत हाल भी जो है वो चेंज हो सकती है, बल्कि दुनिया में काफ़ी हद तक जो है बदलाव और तब्दीलियाँ आपको देखने को मिलेंगी। पाकिस्तान में एक हमारी जो स्टैब्लिशमेंट है उनकी भी एक हिस्ट्री है पूरी, कि किसी भी जो सियासी हुकूमतें होती हैं उनके साथ 2.5-3 से ज़्यादा साल बनते ही नहीं उनसे। इस हुकूमत का 1.5 साल पिछला भी लगा लें, अब साल कहने के धक्के से साल ये मार्च तक पूरा कर ही जाएंगे, फरवरी में साल पूरा हो ही जाएगा। तो इससे ज़्यादा तो टाइम हमारी इस्टेब्लिशमेंट का कभी किसी के साथ बनी नहीं।
پھر سب سے بڑی پرابلم یہ ہوتی تھی کہ موجودہ جو چیف آرمی اسٹاف ہوتے ہیں ان کی نوکری آئی تھی 3 سال کے لیے. خیر وہ لا اور قانون پاس ہو گیا جی، وہ 5 سال کے لیے رہیں گے. اب وہ قانون کے اوپر آگے بڑی بات چھڑے گی، بڑی صورتحال بگڑے، کیونکہ آگے جو پلانٹری کنڈیشن ہے، سیٹرن جو ہے وہ پائسس میں آ رہا ہے، اور ابھی راہو کیتو بھی جو ہے وہ پائسس میں رہیں گے. 1.5 مہینہ راہو کیتو بھی، راہو جو ہے وہ پائسس میں ہوگا، سیٹرن بھی پائسس میں ہوگا، اور جوپیٹر جو ہے وہ ٹورس میں ہوگا. تو یہ بڑی انٹرسٹنگ صورتحال رہے گی یہاں پر. عجیب و غریب صورتحال جو یہاں پہ بنے گی اور مشکلات بڑھیں گی. حکومت تو جانے جانا ہے، تو کیا کوئی سیٹ اپ اس طرح کا آگے آئے گا جیسے وہ ایک باپ کی خواہش ہے کہ میرے بیٹے کو چلو سال 5-6 مہینے مل جائیں، کیونکہ اس طرح تو پاسبل ہی نہیں ہے کہ وہ کبھی جماعت جیت کر آ جائے. ایسا تو حالات ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ پارٹی جیت کر کبھی اپنا وزیر اعظم بن لے. وہ آخری دفعہ جو 2007-8 میں ہونا تھا وہ ہو چکا. اب تو اسی طرح ہو سکتا ہے جس طرح شہباز شریف نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ وہ وزیر اعظم بنیں گے، اور نواز شریف نے بھی کبھی خواب میں نہیں سوچا ہوا کہ میری جماعت طاقت میں ہوگی اور میں وزیر اعظم نہیں ہوں گا. تو 2 بڑی مختلف چیزیں رہی ہیں اور کھیل بڑا انٹرسٹنگ رہا ہے. تو یہاں جو آگے پلانیٹری کنڈیشن ہے کہ اس صورتحال میں جو پلانیٹری کنڈیشن آگے 2025 میں بن رہی ہے، کیا 2026 میں ان دونوں ممالک میں، انڈیا اور پاکستان میں، الیکشن ہو سکتے ہیں؟ بڑا امپورٹنٹ ہے. 2026 میں انڈیا میں بھی اور پاکستان میں الیکشن ہو سکتے ہیں. مجھے ان دونوں ممالک میں الیکشن جو ہے وہ نظر آتے ہیں. انڈیا میں 2026 میں مجھے الیکشن نظر آتے ہیں. پاکستان میں شاید وہ 2025 کا اینڈ ہو یا 2026 کا ہو، یہاں پہ بھی الیکشن نظر آتے ہیں. اور جس طرح انڈیا میں مسلمز کے ساتھ بہت زیادہ تکلیفیں اور بہت برا ان کے ساتھ ہوا، ایک انہیں نہ تو اب اس حکومت جو بی جے پی کی ہے وہ تو اب ان کو اسمبلی کے اندر بھی نہیں بٹھاتے. وہ تو اسمبلی کے اندر لے جانا بھی پسند نہیں کرتے کہ مسلمانوں میں جو حالانکہ ان کے پٹھو تھے، جو ان کے سفارشی تھے یا جو ان کی چمچا گیری کرتے تھے، تو اب ان کو بھی کہتے ہیں کہ بھئی تم بھی، تمہارا کوئی کام نہیں ہے، لوک سبھا کے اندر تمہارا کام نہیں ہے. کیا 2026 کے الیکشن میں مسلمان ایک بہت بڑی طاقت بن کر ابھریں گے؟ وہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ اگلی حکومت کس کی ہوگی. یہ بڑا انٹرسٹنگ کھیل ہے. ایک وقت آئے گا کہ مسلمان، اور اسی طرح یہاں پی ٹی آئی کے اوپر بھی ایک وقت آئے گا کہ وہ پاکستان میں جیسے چاہے حکومت جو ہے وہ بنائے گی. اب پرابلم جو ہے جو یہ ٹائم گزرتا جائے گا، کیونکہ مارس نے بھی ریٹروگریڈ ہونا ہے، پھر وینس نے بھی آنا ہے. وینس جو ہے وہ 22 جنوری کو، بلکہ 22 جنوری یا 28 جنوری جو ہے، اس نے شرف کے گھر میں آ جانا ہے، یعنی پائسس میں آ جانا ہے اس نے. اب وینس جب پائسس میں آئے گا اور مئی تک ادھر رہے گا، اور مئی تک جب اس نے ادھر رہنا ہے تو یہ بڑی انٹرسٹنگ صورتحال پیدا ہوگی. یہاں اگر ہم دیکھیں وینس 28 جنوری کو اور 31 مئی تک ادھر رہے گا، یعنی کہ 4 مہینے کے لیے وینس ایگزالٹڈ میں آئے گا. ریٹروگیشن کی اس کی ڈیوریشن جو ہے وہ 2 مارچ سے لے کر 13 اپریل تک ہے. 43 ڈیز جو ہے یہ ٹوٹل جو ہے وہ رہے گا اس کی جو ریٹروگیشن ہے. اور کمبسٹ مارچ میں یہ 3 دن کے لیے ہوگا، 20 کمبسٹ ہوگا اور 23 مارچ کو طلوع ہو جائے گا. اس کے بعد 10 دسمبر سے لے کر پھر ایک لمبے عرصے تک فروری میں جو ہے 2026 کے یہ وہ رہے گا کمبسٹ. پھر یہاں مرکری بھی ایک لمبا عرصے تک جو ہے پائسس میں رہے گا. ایک لمبا عرصہ جو ہے وہ پائسس میں گزرے گا، اور لمبے عرصے تک مرکری کا بھی جو ہے 2 مہینے سے زیادہ، 65 ڈیز سے زیادہ مرکری جو ہے 27 فروری کو یہ آئے گا اور 7 مئی کو نکلے گا. یعنی کہ مرکری اور وینس کا ایک لمبا عرصہ خاصا نیچ بھنگ رہا یوگ ہوگا. پاکستان کا یہ 12واں ہاؤس بنتا ہے. عوام سے دیکھیں تو یہ 9th ہاؤس بنتا ہے. جب تک سیٹرن جو ہے ایکویریس میں رہا تو پاکستان کی
اس حکومت نے، ہمارے طاقتور حلقوں نے جلوس نکال دیا، یعنی عوام کا برا حال، بلکہ پوری دنیا میں اگر کال پوش کنڈلی سے دیکھیں تو برا حال ہی ہوا. پاکستان کی کنڈلی کو تو بہت جھومل ہی لیتے ہیں، اور سیٹرن اپنے سے 8ویں گھر میں، تو ایک بہت بری کنڈیشن. پھر یہ مارس بھی بڑی انٹرسٹنگ کنڈیشن جو ہے بن رہی ہے. مارس جو ہے 21 جنوری کو برج جوزا میں آ جائے گا، اور یہ پھر رہے گا 3 اپریل تک. تو یہ پھر شڈاشٹک ہو جائے گا، ایک طرف 8ویں میں سیٹرن اور دوسرے 6ٹھے گھر میں مارس. تو بہت ہی انٹرسٹنگ صورتحال ہے. خان صاحب کے چانسز ہیں کہ وہ باہر نکل آئیں گے. کچھ یہ حکومت جو ہے بیٹھی ہوئی اس وقت جو ہے، یہ تو مجھے نظر نہیں آتی. کچھ ایسی حکومت بنے، بیٹے کی خواہش بھی، باپ کی خواہش بھی پوری ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. تو پھر کیا وہ سیٹ اپ ہوگا، ہم اس کو اگلے ٹاپک کے اوپر رکھیں گے، کیونکہ ایک لمبا ٹاپک ہے، اس کے اوپر ڈیٹیل کے ساتھ بات کریں گے. کیونکہ الیکشن تو 2026 میں دونوں ممالک میں نظر آتے ہیں، اور وہاں جو مسلم ایک پسی بھی، یعنی کہ شودر کہہ سکتے ہیں اس وقت سیاسی طور پر مسلمانوں کی حیثیت شودر والی ہے، جیسے پی ٹی آئی کی پاکستان میں اس وقت سیاسی صورتحال جو وہ بالکل شودر والی ہے. لیکن ان کا لیڈرشپ کمال کا ہے. اس کے لیڈرشپ نے ثابت کر دیا کہ بڑے سے بڑے پہلوان کو بھی گھٹنوں پہ لایا جا سکتا ہے، اور ایک عرصے کے بعد وہاں پہ بھی چینج آپ کو دیکھنے کو ملے گا. اور ہمارا بھی یہاں چینج، جو حکومتیں بناتے تھے اب انہیں اپنے گھر واپس جانا پڑے گا. وہ ایک ٹائم ہوتا ہے کہ آپ اپنی مرضی سے جاتے ہیں، ایک ٹائم ہوتا ہے کہ حالات ہی ایسے ڈیولپ ہوتے ہیں. کیونکہ قانون جو ہے نا، یہ آپ کا پیچھا نہیں چھوڑتا، جو مرضی کر لیں آپ. قانون جو ہے نا، یہ آپ کو ایسے گھیر کے لا کے مارتا ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اسی عدلیہ سے، جو کہ اس وقت جس طرح اس کے حالات ہیں وہ آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے، اسی عدلیہ سے کچھ بہت کمال کی چیزیں آپ کو فیوچر میں جلدی دیکھنے کو ملیں گی، جو کہ ناقابل یقین ہوگا، کیونکہ پاکستان جیسے ملک میں ناقابل یقینی صورتحال سے بن جاتی ہے، لیکن آپ کو دیکھنے کو ملے گی یہاں پر. اور وہ جو 26ویں ترمیم ہے، وہ 26ویں ترمیم کی بھی بات کریں، اور 26 نومبر ہے، یہ دونوں چیزیں گلے بڑھیں گی. 26 ترمیم بھی اور وہ بھی، دونوں کا تعلق سیٹرن سے، اور سیٹرن ہی سب سے پہلے ہاؤس چینج کرنے جا رہا ہے. تو چیزیں بڑی انٹرسٹنگ ہوں گی. یہاں جو سیاسی طور پر شودر بنے ہوئے ہیں، اور انڈیا میں سیاسی طور پر شودر مسلمان جو بنے ہوئے ہیں، تو ان دونوں کے لیے 2025 اور خان صاحب کے لیے اگلی ویڈیو میں ڈیٹیل کے ساتھ بات کریں گے. کب تک ان کی رہائی جو ہے وہ پاسبلٹی ہے، وہ باہر آ جائیں گے، اور کیا سین اور سینیریو آگے بنے گا. کیونکہ وہ میں نے لسٹ دیکھی بڑی لمبی، وہ لسٹ دیکھ کے میں پریشان ہو گیا کہ اتنے بزنس وہ تو مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا. کم سے کم کوئی بزنس مین تو مقابلہ نہیں کر سکتا. اتنی لمبی لسٹ ہے. اب تو آگے جا کے فیوچر میں انٹرنیٹ بھی جو ہے وہ آپ کو جہاں سے ملے گا آپ سوچ بھی نہیں سکتے. مجھے اجازت، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو پہ. اللہ حافظ.